السلام علیکم ناظرین. بے حد اسٹرائکس، احتجاج، پیشن گوئیاں اور عدالتی حکم کو تاخیر کے باوجود ایک فیصلہ آنا تھا اور وہ آ گیا. 190 ملین پاؤنڈز کا فیصلہ آ گیا ہے اور عمران خان اور بشریٰ بی بی کو سزا دلا دی گئی ہے. ناظرین، جس ٹرسٹ کے اوپر یہ کیس ہوا ہے، القادر ٹرسٹ 8 مہینے سے زیادہ نہیں قائم رہ سکی. عادل قادر ٹرسٹ کے فوراً بعد ہی یہ ایکٹ آ گیا کہ جتنی بھی ٹرسٹ پہلے بن چکی ہیں اس ایکٹ کو ہی ختم کر دیا گیا اور نیا ایکٹ بنانے کے بعد القادر ٹرسٹ کو رجسٹرڈ ہی نہیں کیا گیا. ناظرین، ملک کی موجودہ صورتحال پہ شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ میں ایک ہی حل دیکھتا ہوں، جو ہے ساری جماعتوں کا مل کر بیٹھنا اور اپنے اختلافات مٹا کر پاکستان کی ترقی کے لیے کچھ کرنا، اور میں اس میں بالکل حاضر ہوں اگر میری کوئی مدد کی ضرورت ہے ساری پارٹیوں کو ایک پیج پر لانے کے لیے. ناظرین، دوسری طرف مائنس خان فارمولہ کیا ہے اور کیا یہ ابھی بھی فارمولہ چلایا جا رہا ہے یا نہیں؟ ناظرین، دوسری طرف خان کی رہائی اب پاسبل ہے یا بالکل ناممکن ہو چکی ہے؟ حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کا اب کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ حالات بہتر ہو پائیں گے یا نہیں؟ آئیے سنتے ہیں سینئر تجزیہ کار اور ملک کے ایکس وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اس پر کیا کہا. کی گئی جس قانون کے تحت یہ رجسٹرڈ کروایا گیا وہ قانون ہی ختم کر دیا گیا. القادر جس قانون کے تحت رجسٹر ہوا وہ قانون ختم ہو گیا. نیا قانون آیا اور کہا گیا کہ اس پہ شرط یہ ہے کہ تمام پرانے ٹرسٹ اس کے تحت رجسٹرڈ ہوں گے نئے قانون کے تحت، لیکن اس میں اور دوسرے تو رجسٹرڈ ہوئے، القادر ٹرسٹ دوبارہ رجسٹرڈ نہیں ہوا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب بڑا باریک کام ہوا اور القادر ٹرسٹ ایگزسٹ نہیں کرتا اب اس خبر کے مطابق، اور اس ٹرسٹ کے اس زمین کے دو ہی لوگوں کے پاس ملکیت ہے، عمران خان. اور کے بارے میں ایک چیز آئی ہے کہ آپ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے آپ کی طرف سے کہ آپ ثالثی کروانے کے لیے تیار ہیں تمام سیاسی جماعتوں میں. ظاہر ہے ایک کشمکش کی سچویشن تو ہے، آپ کے خیال میں اس ثالثی کے کیا خد و خال ہوں گے؟ نہیں، مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ اگر ایسی صورتحال ہو تو آپ کیا کریں گے. میں کہا میں حاضر ہوں، اگر میرے ذمے کو کام لگتا ہے تو ملک کے لیے ہر ایک کو کرنا چاہیے. آپ کے خیال میں یہ ہونا چاہیے؟ جی، اس کے علاوہ حل نہیں ہے. تو آپ تھوڑا ہمیں بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ مثلا کون کون سی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو آپ کے خیال میں جن کے درمیان یہ اختلافات ہیں اور اس میں منیمم کامن ایجنڈا یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ انیشیٹو میں نہیں لے سکتا، یہ جو فریقین ہیں وہ انیشیٹو لیتے ہیں کہ ثالثیت ہو. فریق آپ بھی ہیں، آپ کی ایک سیاسی جماعت ہے، آپ اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، آپ پچھلے 35-40 سال سے سیاست میں ہیں. نہیں، میں اس معاملے میں فریق نہیں ہوں نا، میں ملک کے معاملے میں فریق ہوں. کس معاملے میں فریق نہیں ہے؟ جو آج اس ملک میں ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ مذاکرات ہو رہے ہیں. ہاں، مذاکرات ہو رہے ہیں، الیکشن چوری ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب سارا جھگڑا اس کے اوپر ہے. پھر آپ کی 9 مئی ہو گیا، 26 نومبر ہو گیا، یہ سب معاملات ہوئے ہیں. تو اس میں اگر میرے ذمہ کو ہوگا تو میں حاضر ہوں اس کے لیے. 9 مئی طریقہ وہی ہے جو میں پچھلے 2 سال سے 2.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کو ٹیبل میں بیٹھنا پڑے. وہ تو آپ اس میں جوڈیشری کو بھی کہہ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہہ رہے ہیں. جوڈیشری اور فوج دونوں بھی ہونا پڑے. جی، وہ فریق ہے، وہ بھی آج معاملے میں فریق بن گئے. نہیں تو اس کا آپ کو کوئی اس کی امید نظر آتی ہے؟ سر، امید تو ہمیشہ رہتی ہے نا. اگر کسی اور کے پاس کوئی اور حل ہے تو وہ بتا دیں. لیکن جہاں آپ کھڑے تھے وہ جو الائنس ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تحریک چلانی ہے، وہ تو اس طرح کی بات نہیں کر رہے. نہیں، وہ الائنس جو ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جسے ہم نے ابھی شمولیت نہیں کی، انہوں نے دعوت ہمیں دی ہے، وہ صرف ایک نقطے پر ہے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق ہو اور بالادستی آئین کی اور قانون کی بالادستی ہو. یہ وہ ہے، اس پہ کوئی شخص اس سے انحراف نہیں کر سکتا. اچھا، آپ کی پرانی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون اس بات پہ وہ آپ کو پازیٹیولی رسپونڈ کرے گی؟ ان کو بھی دعوت دینی چاہیے. اس میں عزیز صاحب اس کے کنوینر ہیں اس انیشیٹو کے، ان کو بھی دعوت دینی چاہیے کہ آئیں بیٹھیں. یہ ایک نقطہ ہے جس پہ بات ہو سکتی ہے. ٹھیک. اچھا، اس میں ظاہر ہم اس پہ بات کر رہے ہیں تو یہ بتائیے گا جو سزا ملی ہے خان صاحب کو، اس کو بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مائنس عمران خان پروسیس شروع ہو گیا ہے اور وہ باہر نکالے جائیں گے اور جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے وہ پارٹی کو ٹیک اوور کر لے گی. ایسا ممکن ہے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. کیسے؟ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان ہے، وہاں کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، وہاں کوئی لیڈرشپ اور دوسری نہیں ہے، نہ کوئی اور سوچ ہے. وہاں عمران خان اور ہیں اور لوگ ہیں. لیکن یہ ہم نے ہوتے دیکھا، مائنس نواز شریف ہوئے نا. کب ہوئے؟ ہو گئے. اب ابھی آپ کے نہیں، وہ تو گھر سے ہوا ہے نا، وہ معاملہ تو گھر سے چل رہا ہے نا. وہ گھر سے اس سے پہلے مشرف صاحب نے کوشش کی مائنس نواز شریف کرنے کی، نہیں ہوا. مائنس بے نظیر کرنے کی کوششیں ہوئیں. پھر باجوہ صاحب نے کوشش کی مائنس نواز شریف کرنے کی، وہ بھی نہیں ہوا.
سزائیں بھی دی گئیں دونوں دوروں میں. پہلے دور میں 25 سال کی سزا ملی, دوسرے میں 14 سال کی ملی. سیاسی لیڈر مائنس نہیں ہوتا. مائنس فارمولے نہ کبھی کام کرتے ہیں, ہمیشہ ملک کے لیے نقصان کا باعث. دیکھیں گھر سے آپ نے گھر کی بات کی ہے نا, گھر میں کیا مطلب, آپ تھوڑا سا اس کو بات کو کھول کے ذرا بیان. دیکھیں ان کی جگہ ان کے بھائی اور آگے وفاق میں, اور بیٹی آ گئی صوبے میں, تو گھر تو موجود ہے. پارٹی کے صدر بھی وہ ہیں, ان کی جماعت آج بھی اقتدار میں ہے. دیکھیں یہ تو ایسے تو عمران خان بھی قائد رہیں گے نا, کافی عرصہ صدر نہیں بھی رہے نواز شریف. اور گھر کی جب آپ نے بات کی ہے, علیمہ خان کی اور پوزیشن ہے, بشرا بی بی کی اور پوزیشن ہے, جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے اس کی اور پوزیشن ہے. ایسے ہی حالات مسلم لیگ نون میں بھی تھے, تو پی ٹی آئی میں ایسے حالات نہیں تھے. مسلم لیگ نون میں ایک سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تھی, یہاں پہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. وہاں پہ مائنس فارمولا پھر بھی بننے کے امکانات ہیں, یہاں بالکل نہیں ہے. نہیں, تو اگر فرض کریں وہاں مائنس ہوا تو ان کے اور لیڈرشپ آ گئی, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا. یہاں اگر مائنس ہو گیا اگر, تو اور لیڈرشپ آپ کہہ رہے ہیں نہیں آئے گی. میں یہ کہہ رہا تھا وہاں مائنس ہو سکتا تھا, پھر بھی نہیں ہوا. نہیں, ابھی وزیر اعظم تو وہ نہیں نا. وزیر اعظم ہونا تو مائنس نہیں نا, وہ پارٹی کے صدر ہیں, ان کی جماعت اقتدار میں ہے, یہی کامیابی ہوتی ہے. تو اگر اسی طرح عمران خان کے ساتھ بھی وہ وزیر اعظم نہیں ہے, وہ ابھی پارٹی کے چیئرمین بھی نہیں ہیں, کچھ عرصے ایسے چلے جیسے میاں نواز شریف صاحب نہیں تھے, اور اس کے بعد عمران خان دوبارہ بن جائیں, اس جماعت میں کوئی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تو پھر اس میں پی ٹی آئی کو نقصان پہنچے گا. نقصان ہوگا, بالکل نقصان ہونے کا آپ خدشہ ہے. فورسی کر رہے ہیں. جی ہو سکتا ہے اگر ایسے ہو, لیکن یہ ہوتا نہیں ہے. اس دفعہ بھی جیل میں تھے نا عمران خان صاحب, کیا ہوا تھا؟ نہیں دیکھیں جیل میں تو تھے, لیکن پھر وزیر اعظم تو نہیں بنے نا, ان کی پارٹی سے نہیں بن سکتے تھے. ان کی پارٹی سے پارٹی تو جیت گئی نا. پارٹی تو جیت گئی, تو اب آگے بھی دیکھیں سیاسی انتشار ہی ہوگا نا. کوئی آ سکتا ہے, بعد میں بھی آ سکتا ہے, لیکن وہ مائنس عمران خان نہیں ہوگا. اچھا, اگر سیاسی انتشار ہے تو آپ نے کہا کہ الیکشن اس کی وجہ ہیں سب سے, اور اگر کوئی آپس میں بیٹھ کے معاملہ طے ہوتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے نئے الیکشنز کی بات بھی ہوگی. جی بالکل ہوگی. تو وہ آپ کے خیال میں نئے الیکشنز کب تک متوقع ہیں؟ اگر نئے الیکشن جب تک آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہمارا ملک آئین کے مطابق چلے گا, نئے الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس میں وقت مت ضائع کریں, مزید انتشار پیدا ہوگا. اس میں آپ کے خیال میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے, جو بات آپ کر رہے ہیں کہ سارے اکٹھے بیٹھے ہیں اور ملک کو آئین کے مطابق؟ رکاوٹ کوئی بھی بیٹھا نہیں چاہتا. حکومت کوئی سیاسی اپنی کرسی بچانے کو ہے. حکومت کے پاس اختیار بڑا کم ہے. اسٹیبلشمنٹ کا بڑا میجر رول ہے ملک کے معاملات میں. جوڈیشری کا رول تھا, وہ ختم کر دیا گیا ہے. تو اب اپوزیشن رہ گئی ہے, اپوزیشن بھی اپنا کام نہیں کر رہی. عمران خان صاحب آج اگر بات کریں اپنے رویے کو بدلنے کی, اپنی سوچ کو بدلنے کی, جس طرح وہ حکومت کرتے رہے اس کو بدلنے کی, عوام کی بات کریں, عوام کی تکلیف کی بات کریں, تو پھر اپوزیشن ہوتی ہے. وہ تو آج وہاں ایک ہی نکاتی ایجنڈا ہے جی, یہ کیسز ختم ہو جائیں اور کوئی ریلیف مل جائے, یہ کمیشن بن جائے, یہ دو باتیں ہیں. تو یہ تو بہت محدود ایجنڈا ہوگا خان صاحب کا. جی محدود ہے نا. ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایجنڈا جو حکومت وہ باتیں کر رہے ہیں, یہ سیکنڈری ایشوز ہیں.